السلام علیکم دوستو، میزان ہیلتھ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کو فائدہ سمجھ کر کھانے والے افراد کو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایسی عادات جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا وہ ہماری سیکس لائف کو کس طرح ڈیمیج کرتی ہیں۔ لوگ طرح طرح کی دوائیاں کھاتے ہیں، اچھے سے اچھی خوراک کھاتے ہیں، مہنگے مہنگے کورس لیتے ہیں، معالج بدل بدل کر تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی سیکس پاور بڑھتی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میری یہ ویڈیو انہی افراد کے لیے ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں کون سی کمی رہ گئی ہے، یہ کون سی غلطی ہیں جنہیں دہرا کر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یعنی اریکٹل ڈسفنکشن یعنی تناؤ میں شدید کمی کا شکار ہیں، یا رغبت پیدا نہیں ہو رہی، مطلب کہ کرنٹ ہی اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پری ایجیکولیشن یعنی کہ وہ لوگ جن کی ٹائمنگ کم ہے، بس ٹچ ہوتے ہی تھوڑی دیر میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں چیزیں بتانے والا ہوں نا، آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے پانی پینے میں احتیاط کرنی ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ بغیر پیاس کے پانی نہیں پینا، یا خالی پیٹ تو بالکل بھی پانی نہیں پینا، ادروائز یہ چند دن میں آپ کو نامردی کی طرف لے جائے گا۔ دوسری چیز، جو لوگ زیادہ میٹھا کھانے کے عادی ہوتے ہیں یا چینی اور چینی سے بنی چیزیں بکثرت استعمال کرتے ہیں، وہ بھی یہ بھول جائیں کہ ان کی مردانہ طاقت مستقل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ چینی ایک قسم کا سفید زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہاں، تیسری چیز ہے میدا، میدے سے بنی یعنی چیزیں۔ میدا بیسیکلی ایک ریفائنڈ فلور ہے، یہ سمپل کاربوہائیڈریٹ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہماری روزانہ کی ڈائٹ روٹین میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میدا سے بنتی ہیں۔ صبح ناشتے میں اکثر بیکری آئٹم استعمال ہوتی ہیں، بسکٹ، بریڈ، پاپے، رس کیک وغیرہ، یہ سب میدے کی ہی تو بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سموسے، برگر، پیزا، نوڈلز، ان سب چیزوں کا استعمال پچھلے چند سالوں میں بکثرت ہم نے بڑھا دیا ہے۔ ان اشیاء سے طاقتور خون ہی پیدا نہیں ہوتا، تو سوچیں ہمیں مردانہ طاقت کیسے مہیا ہوگی۔ ہاں، چوتھی چیز جو ہماری چوتھی غذا ہے وہ دودھ ہے۔ جی ہاں، دودھ، لسی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ بھی مردانہ طاقت کو کم کرتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ دودھ تو طاقت بڑھاتا ہے، کم کیسے کر سکتا ہے؟ جی ہاں، میں دودھ کے بکثرت استعمال کی بات کر رہا ہوں۔ قانون فطرت ہے کہ کوئی بھی چیز جب اعتدال سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ دودھ ایک رطوبت ہے یعنی لیکوڈ ہے جو جسم میں رطوبات یعنی کھارے پن کو بڑھاتا ہے۔ جسم میں رطوبات یا بلغمی جو ہے وہ امراض کی زیادتی ہمارے دماغ و اعصاب کو تحریک دیتی ہے، جس سے جسم کے مسل تسکین میں آ کر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پینس عضو خاص ایک میسکولر آرگن ہے، جب مسل ویک ہوں گے تو عضو کا تناؤ ممکن کیسے ہوگا کہ وہ مکمل ہو جائے؟ نتیجہ کمزوری کی صورت میں سامنے آئے گا۔ پانچویں چیز نوٹ کریں کہ جو لوگ شراب نوشی اور نشہ آور چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں وہ بہت جلد مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے کہ بہت زیادہ سیکس کرنے کا جو شخص عادی ہوتا ہے، اوئے ہوئے، یہ ایک ایسی غلطی ہے یعنی کہ آدمی کو جوانی میں بوڑھا کر دیتی ہے۔ سیکس ایڈک ہونا اتنا خطرناک ہے کہ آدمی کو نہ صرف مردانہ طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جسم کی ہڈیاں اور گوشت میں بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے، بندہ سٹریس، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، تھکا تھکا رہتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، یعنی ان قسم کے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہماری عام روٹین کی ہیں جن کا ہم بالکل خیال نہیں کرتے۔ بس دوستو، اگر ان باتوں کی احتیاط آپ نے کر لی تو چھوٹی سے چھوٹی دوائی بلکہ ہر نسخہ آپ پہ کام کرے گا۔ بلکہ میں ایک سادہ سا نسخہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو کھوئی ہوئی طاقت کو نہ صرف ریکور کرے گا بلکہ مردانہ طاقت اور ٹائمنگ بھی بڑھائے گا۔ یہ نسخہ مادہ منویہ کو گاڑھا کر کے سپرم کاؤنٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ایسے افراد جن کو قطرے آتے ہوں یعنی جریان کے مرض میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس نسخے کو شادی سے پہلے یا بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ہر بالغ مرد اس کو ہر عمر اور ہر موسم میں استعمال کر سکتا ہے۔ نسخہ بڑا ہی آسان ہے، اجزاء بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے زعفران کشمیری، یہ ہے 6 گرام۔ دوسرا ہے جنسنگ کورین، یہ لینی ہے 50 گرام۔
جنسنگ ویسے تو ہر پنساری کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن موسٹلی اس کی جو ہے وہ لوگ چائنا کی جنسنگ رکھتے ہیں۔ کام تو چائنا والی جنسنگ بھی کرتی ہے، لیکن اگر کورین مل جائے تو کیا ہی بات ہے، رزلٹ بہت بہتر ہے کورین کا، تھوڑی مہنگی ضرور ہے۔ بہرحال تیسری چیز ہے اکر کرہا، یہ آپ لیں 40 گرام، سفید موسلی یہ 100 گرام، ریگ ماہی 40 گرام، مغز بادام 50 گرام، چاروں مغز لے لیں 50 گرام، اخروٹ مغز لے لیں 70 گرام، اسگن یہ لے لیں 30 گرام، ستاور یہ لینا ہے 50 گرام، پھلی کیکر آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ بس دوستو ان سب اجزاء کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ صبح اور رات میں ایک ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمزوری زیادہ ہو تو 2 چمچ بھی ایک وقت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کم از کم 1 ماہ مسلسل استعمال کریں۔ اگر نسخہ بنانے میں دشواری ہو تو آپ یہ نسخہ دیے گئے نمبر پر کال کر کے منگوا بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میزان ہیلتھ کے چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ جلد حاضر ہوتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔